اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے جاری ہیں نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ابداً، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلب کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جواب عرض کرتے ہیں، اور اس میں 4-5 باتیں عرض کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے، اور اگر معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ساری گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے جواب میں۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی ہے اس آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس روز سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا یہ بالکل سچ ہے، اور آج عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اس کے خلاف کیا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ خسارے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جواب جو قیامت کے دن دیں گے اس کی تصدیق آج فرما دی اللہ نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ سچا ہے، اور سچے لوگوں کو ان کی سچائی ہی قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کی تصدیق اور عیسائیوں کے باطل عقیدے کی تردید دونوں اس میں ہو گئی، لیکن آیت چونکہ عام ہے اس لیے مفہوم اس کا یہ ہے کہ سچے لوگوں کی سچائی سے مراد کیا ہے؟ عقیدے کی سچائی اور اعمال کی سچائی۔ جو بھی لوگ دنیا میں اپنے عقیدے میں بھی سچے رہے اور اپنے اعمال میں بھی سچے رہے، عقیدے میں بھی انہوں نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کی توحید پہ ایمان تھا ان کا، اور عملاً بھی اللہ کی توحید پہ وہ قائم رہے، اور ان کے اعمال جو تھے وہ بھی بالکل خالص تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اعمال میں بھی سچے تھے، ایمان میں بھی سچے تھے۔ نہ تو ان کے ایمان میں آمیزش تھی ریا کی، اور نہ ان کے اعمال میں ریا تھا یا کوئی اور طمع تھا یا کوئی اور لالچ تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے تھے ان کے اعمال۔ عقیدہ بھی صاف تھا، عقیدے میں بھی سچے تھے اور اپنے اعمال میں بھی سچے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے احادیث میں کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، اور اس کا انہیں بڑا افسوس تھا کہ میں غزوہ بدر سے پیچھے رہ گیا۔ غزوہ احد کا جب وقت آیا تو حضرت انس بن نضر نے اپنے بھتیجے انس بن مالک کے سامنے یہ بات کہی کہ اب اگر اللہ نے موقع دیا غزوے کا یا جنگ لڑنے کا تو پھر اللہ دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ اتنے الفاظ تو زبان سے نکل گئے، لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا چچا جو تھا وہ آگے کچھ بات کرنے سے ڈر گیا کہ میں کوئی ایسی بڑی بات نہ کہہ دوں جو میں پوری نہ کر سکوں۔ لیکن جب غزوہ احد آیا تو پھر حضرت انس بن نضر جو تھے
پہلے مرحلے میں غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی بدر جیسی ہی، لیکن دوسرے مرحلے میں جب مسلمانوں کو کا نقصان اٹھانا پڑا اور یہ افواہ پھیل گئی، شیطان نے یہ اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور مسلمان جو تھے ان میں مایوسی پھیل گئی، حوصلہ شکنی پیدا ہو گئی، تو بیشتر مسلمان جو تھے وہ ہمت ہار کے ادھر ادھر بیٹھ گیا، تتر بتر ہو گیا۔ لیکن چند ایک حضرات ایسے تھے جنہوں نے بڑی ہمت کا اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، اور ان میں سے ایک حضرت انس بن نضر بھی تھے۔ سعد بن معاذ کو دیکھا اور کہنے لگے کہ تم لوگ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اب لڑ کے کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب کس مقصد کے لیے لڑیں؟ انس بن نضر کہنے لگے کہ یہ مت سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ جس بات پہ اللہ کے رسول نے جان دی اس پہ جان دو تم بھی۔ یہی تو مطلوب ہے کہ جس کام کے لیے اللہ کے رسول لڑ گئے اسی کام کے لیے تم بھی لڑو اب۔ اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے تو اور پہاڑ کی دوسری طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر اپنی تلوار لی اور کفار سے مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت انس بن نضر کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم آئے تھے، 80 سے زیادہ زخم۔ آپ اندازہ لگائیے، آج تو بکواس کر دیتے ہیں نا جی، اور جی ٹیکنالوجی کی آج کل جنگ ہے بڑی خطرناک ہے، اس زمانے میں تو تلواروں کی جنگ تھی، وہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح جنگیں لڑی ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بات ایسے نہیں فرمائی تھی کہ میرا صحابی اگر 1 روبو کلو جو صدقہ کر دے تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تو برابر نہیں ہو سکتا، اس کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن نضر اور ان جیسے دوسرے جو شہداء تھے ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی جو آیت نازل فرمائی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ لوگ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اپنا وعدہ سچا کرنے والے جو اپنی نظر پوری کر چکے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے دی، اور کچھ لوگ ابھی ان میں سے ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ جنگ کا موقع آئے تو ہم بھی اپنی جانیں قربان کریں۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو بھی وعدہ کیا اللہ سے وہ سچ کر دکھایا۔ ایک وعدہ تو وہی ہے الستو بربکم والا، جو پورے عالم ارواح میں ساری ارواح سے اللہ تعالیٰ نے لیا، اور ایک وعدہ وہ بھی ہے جو ہم روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ 5 مرتبہ تو نہیں ہے بلکہ 100 سے زیادہ مرتبہ ہی بن جاتا ہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب جو آدمی اپنے اس وعدے میں سچا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا سچا وعدہ قیامت کے دن اس کی یہی سچائی اس کے کام آئے گی۔ جو اپنے عقیدے کے معاملے میں بھی سچا رہا اور اپنے اعمال کے معاملے میں بھی سچا رہا۔ آگے فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ لوگ وہ ہیں جو جنتوں میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بہت دفعہ یہ قرآن مجید میں آیت آتی ہے اور اکثر ہم پڑھتے ہیں۔ جنت میں کتنی نہریں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، بہتے پانی کی نہر ہے، وانہار من لبن، اور دودھ کی نہر ہے، لم یتغیر طعمہ، جس کے ذائقے میں کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا، ہزاروں سال چلتی رہے گی لیکن اس کے باوجود اس کے ذائقے میں، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ وانہار من خمر، اور شراب کی نہر ہوگی، لذت للشاربین،
پینے والوں کے لیے بہت ہی لذیذ ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہر جو شفاف شہد ہوگا۔ ان 4 نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ نہریں جو ہیں یہ عام ہوں گی، لیکن ان نہروں سے یا جو دوسرے چشمے ہیں نہر کے، ان میں سے جنتی جہاں کہیں بھی چاہیں گے اپنے محلات میں ان کی آگے شاخیں بنا کے لے جائیں گے۔ فَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور جنتی لوگ جو ہیں وہ ان نہروں سے یا چشموں سے جہاں کہیں بھی چاہیں گے ان کی شاخیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ 4 نہریں تو اکٹھی ساتھ میں آ گئی، اور 5ویں نہر ہے نہر کوثر۔ ایک نہر حیات بھی ہے۔ نہر حیات تو خاص طور پہ اس مقصد کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو اپنے کبائر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جب جہنم میں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ یا پھر دوسری شفاعتوں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی اپنی شفاعت کے ساتھ جب نکالے جائیں گے جہنم سے، تو جہنم سے جب نکلیں گے تو جل کے کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، سیاہ۔ جہنم سے جب نکالے جائیں گے کوئلے کی طرح سیاہ ہوں گے، اور پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ نہر حیات میں ان کو نہلایا جائے۔ نہر حیات میں جب ان کو نہلایا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم لوگ زمین میں بیج ڈالتے ہو اور بیج اگتا ہے تو بالکل تر و تازہ اس سے شاخ نکل آتی ہے، بالکل اسی طرح انسان تر و تازہ ہو کے نکلے گا نہر حیات سے۔ وہ نہر حیات ہے۔ اور نہر کوثر ہے ایک، اور ایک حوض کوثر ہے۔ ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہاں پہ تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ سورہ کوثر میں جس کا ذکر ہے وہ حوض کوثر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو کبھی بھی پھر ابدالآباد تک پیاس نہیں لگے گی، اور فرمایا کہ میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور نہر کوثر کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے کنارے سونے کے ہوں گے، اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اور اس کی مٹی سے مسک کی خوشبو آئے گی۔ اور حوض کوثر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے کناروں پہ اتنے جام ہوں گے یا اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے۔ اور حوض کوثر کا یہ حشر سے جنت سے باہر ہے، نہر کوثر جنت کے اندر ہے، حوض کوثر جو ہے وہ جنت سے باہر ہوگا، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے روز اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کو پانی پلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن میں اپنے ممبر پہ بیٹھا ہوں گا، اور ممبر پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے اہل ایمان کو پانی پلاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کے بھیجا حج کرنے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا صحابہ کرام کو، بعد میں سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی جن میں مشرکین سے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی ان سے معاہدوں کی برات کا اظہار کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ اعلان جو ہے یہ میرے کسی گھر کے آدمی کو کرنا چاہیے، یا مجھے کرنا چاہیے، یا میرے گھر کا کوئی فرد یہ اعلان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ جو برات کا اعلان ہے یہ میری طرف سے تم وہاں حج میں کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ امیر حج تھے،
ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں امیر حج ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری کیوں نہیں دی؟ اصولی طور پہ یہ ذمہ داری تو مجھے دی جانی چاہیے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیوں یہ الگ ذمہ دار بنایا اس کا؟ انہوں نے عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا مجھ میں کوئی خامی تھی یا کوئی کمزوری تھی جس وجہ سے آپ نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری دے کے بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ یہ معاملہ ایسا تھا جس کا اعلان یا تو مجھے کرنا چاہیے تھا یا میرے گھر کے کسی فرد کو کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بات یہ نہیں، اپنے دل میں یہ بات نہ لاؤ کہ میرے دل میں کوئی تمہارے بارے میں ایسی بات ہے کہ میں نے تمہیں نظر انداز کیا ہے، بلکہ تم تو میرے صاحب غار بھی ہو اور صاحب حوض بھی ہو۔ صاحب غار کا مطلب تو دنیا میں غار ثور میں ساتھ وقت گزارنا، صاحب حوض کا مطلب یہ ہے، ویسے تو حوض پہ سب نے جانا ہے، لیکن صاحب حوض کا مطلب یہ ہے کہ حوض پہ تم میرے معاون ہو، میرے مددگار حوض پہ تم ہوگے۔ اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ حوض پہ تو بہت سے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے اور ساری امت ہی خواہش مند ہوگی حوض پہ آگے پانی پینے کی، آپ اپنے جو فرما بردار اور اپنے مطیع لوگ اور تابع دار لوگ ہیں انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ مستحق ہیں حوض کا پانی پینے کے اور یہ مستحق نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے جو امتی ہوں گے، جو حوض سے پانی پینے والے ہوں گے، ان کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاؤں بھی اور ان کی پیشانیاں بھی وضو کے پانی کی وجہ سے، جن سے میں انہیں پہچانوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی سچائی قیامت کے دن انہیں فائدہ پہنچانے والی ہے وہ ان جنتوں میں ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، اللہ راضی ہوا ان سے۔ اس آیت میں ویسے تو قیامت تک آنے والے سارے مومن شامل ہیں، جو بھی اپنے عقیدے اور ایمان میں سچا ہوا اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے، لیکن اس آیت کا سب سے پہلا مخاطب کون بنا؟ صحابہ کرام، اس لیے کہ اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے۔ اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، جنت میں جاؤ گے، اس کے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی اپنی رضا کی ضمانت دے دی ہے۔ باقی لوگوں سے تو یہ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جب آؤ گے، اگر تمہارا ایک عقیدہ اور تمہارے اعمال سچے ثابت ہو گئے، اگر تمہارا عقیدہ اور تمہارے اعمال خالص ثابت ہو گئے تو پھر تمہیں یہ نعمت حاصل ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ بتا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، اور یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہوگی اللہ کی رضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ کیا تم لوگ راضی ہو جنت میں؟ جنتی کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے جو دنیا میں سے کسی اور کو نہیں دی، اب کیا وجہ ہے کہ ہم آپ سے راضی نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں اس جنت سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جنت کی نعمتیں جتنے بھی ہیں ان سے بھی بہتر ہوگی وہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ وہ میری رضا ہے، آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اور یہ وہ نعمت ہوگی جو جنت کی ساری نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو۔
اللہ خود فرمائیں گے کہ میں تمہیں وہ چیز دے رہا ہوں جو ان ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دنیا میں دے دی صحابہ کی دین کی خدمات کی وجہ سے۔ اس لیے صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہر مومن پہ واجب ہے کہ صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بے جا بات کرنی، کوئی گستاخی یا کلمہ نکالنا اپنے ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات رہے، جو کچھ بھی ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بھی یہ بات فرما دی۔ پہلے سے دو باتیں فرمائی، ایک تو یہ کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ کے بارے میں خاموش رہنا۔ کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی گستاخی یا کلمہ، کوئی ان کی تحقیر کی بات یا کوئی ان کی تنقید کی بات یہ زبان سے نہ نکالنا۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب سے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تم سارے کے سارے جنت میں جانے والے، سب جنتی ہیں، سب مغفور ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی آدمی کوئی تبصرہ کرتا ہے یا کسی کی تنقید کرتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے یا دل میں بات لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ آگے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ فوز عظیم کیا ہے، فلاح کیا ہے، کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ انسان کا دماغ جو ہے وہ تو بڑا محدود سا ہے، بہت چھوٹی سی سوچ ہے ہماری نگاہ جو ہے وہ صرف دنیا کے معاملات پہ رہتی ہے، آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ دنیا میں ہماری کوئی چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے، کوئی چھوٹی سی تمنا ہوتی ہے، وہ پوری ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے۔ بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، اچھا منصب یا اچھا عہدہ مل جائے، یا کوئی وزیر بننا چاہتا ہے، کوئی گورنر بننا چاہتا ہے، کوئی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے، ساری زندگی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اور بڑی جد و جہد اور کوشش کر کے اچھی برے باتیں کر کے اچھے برے اعمال کر کے کہیں پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کر۔ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ قیمت نہیں ہے ان کامیابیوں۔ جن کامیابیوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس دنیا میں جتنی بھی مال دولت ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتے دنیا سے۔ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی قدر و قیمت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں۔ حضرت حرام بن ملحان ان لوگوں میں شامل تھے 70 قراء میں جنہیں منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکے کے ساتھ لے گئے کہ یا رسول اللہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کچھ علماء ہمارے ساتھ بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کو بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ حضرت حرام بن ملحان کہنے لگے ان کے مشرکوں کے سردار سے، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ جو اللہ کے رسول نے پیغام مجھے دیا ہے وہ پیغام میں تم تک پہنچا دوں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں پڑھو کیا پیغام ہے۔ حضرت حرام بن ملحان نے وہ پیغام پڑھنا شروع کیا تو مشرکوں کا جو سردار تھا اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا
اور اس نے سے نیزہ مار کے حضرت حرام کو شہید کر دیا، اور جب اس سے نیزہ مارا حضرت حرام کو تو اسی وقت ان کی زبان سے یہ بات نکلی اللہ اکبر فوربک فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی۔ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو آدمی آخرت کے معاملے میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، جو وہاں ناکام ہو گیا وہ ناکام اور خسارے میں ہے۔ کامیابی وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے کم لے لیا، کسی نے زیادہ کھا لیا، کسی نے کم کھا لیا، لیکن دنیا میں دنیا کی کامیابی قطعاً کامیابی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے حالات آج کل ہم پڑھتے ہیں، یا اس کے بعد پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی زندگی میں کتنے کتنے ادوار آئے، اچھے بھی آئے، تنگ دستی کے بھی آئے، بلکہ تنگ دستی کے ادوار زیادہ آئے، لیکن آج کون آدمی ہے جو یہ جانتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فاقے کتنے کیے اور پیٹ بھر کے کتنی مرتبہ کھایا؟ اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا، جو نیکی کا عمل انہوں نے کیا، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا اور بخاری شریف مرتب کی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب اور کامران ہوئے۔ کامیابی اور کامرانی یہی ہے، آخرت کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ جس نے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ جو آخرت کے حساب سے خسارے میں رہا، ناکام رہا، وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فوز کا لفظ جو ہے وہ صرف آخرت کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ آخرت کی کامیابی وہی کامیابی ہے، آخرت کی ناکامی وہی ناکامی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ اب وہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا اس کو بھی سامنے رکھیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اس کی، اور جو اس کے باطل ہونے کے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے جو مکالمہ ہوا، اس سب کا اینڈ جو ہے وہ اس بات پہ ہے، عیسائی ہوں شرک کرنے والے، یا مسلمان ہوں شرک کرنے والے، یا اور غیر مسلم ہوں شرک کرنے والے، یہ کلمہ ایسا ہے توحید کا کہ اگر اس کا شعور حاصل ہو جائے، اگر انسان کو علم حاصل ہو جائے، تو کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی تو صرف اللہ کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا مالک تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ نے پیدا کی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنا کے اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی سے کہیں کہ اچھا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، میں نے تمہیں عقیدہ دیا ہے، میں نے تمہیں عمل دیا ہے، میں نے تمہیں سب یہ نعمتیں دی ہیں، اچھا سب کچھ دینے کے بعد اللہ فرمائے اچھا کائنات میں تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اس پہ آپ نے اپنا مکان بنایا ہے، آپ اس میں اپنے بیٹے کو شریک نہیں کرتے۔ جب تک آپ مالک ہیں آپ ہی مالک ہیں اس کے، آپ مریں گے تو وہ مالک بنے گا۔ آپ زندہ ہیں تو 10 مرلے کا پلاٹ کسی کو اس پہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ اور ہمارے ہاں تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جن کی زمینیں ہوتی ہیں یا جو زراعت کرتے ہیں، 1 انچ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے تو جان سے مار دیتے ہیں، 1 انچ کی زمین پہ قبضہ کر لے۔ اور اللہ تو فرماتا ہے کہ میں ساری کائنات کا مالک ہوں، زمینوں کا بھی، آسمانوں کا بھی مالک ہوں۔ اللہ ان کو پیدا کرنے کے بعد کسی دوسرے کو شریک کیوں کرے؟ جب اللہ نے پیدا کیا آسمان کو، جب بنایا زمین کو، عبد القادر جیلانی اس وقت کہاں تھے؟ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا، جب اللہ نے زمینوں کو بنایا، جب اللہ نے درخت پیدا کیے، سمندر بنائے، دریا بنائے، علی حجویری اس وقت کہاں تھے؟ معین الدین چشتی اس وقت کہاں تھے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے؟
ولد اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو جس نے جو کمزور نہیں ہے، جس نے کسی دوسرے کو اپنا مددگار نہیں بنایا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اپنی کمزوری کی وجہ سے اس نے کسی کو اپنا مددگار نہیں بنایا. وہ متین ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ قدرت والا ہے. فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو. اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. جب زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اس میں شریک نہیں کیا. بعد میں امتی جو ہے ان کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ نے تو کسی نبی کو بھی ان چیزوں میں شریک نہیں کیا. وما فیہن، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری ہاتھ بند غلام ہے اللہ کی. انبیاء بھی غلام ہیں اللہ کے، اولیاء بھی غلام ہیں اللہ کے. اللہ کی برابری کا جو تصور کرتا ہے، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. کون ہے جو معمولی سا بھی، پہلی بات تو وہی ہے کہ یہ تو پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے جس طرح میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں. ہمارے درمیان اور اولیاء کے درمیان بشر ہونے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. دو ہی آنکھیں ان کی ہیں، دو ہی کان ان کے ہیں، دو آنکھیں اور دو کان ہمارے بھی ہیں. جتنی طاقت اور استطاعت ایک عام آدمی میں ہے اتنی ہی طاقت عبد القادر جیلانی اور اتنی ہی طاقت علی حجویری کی ہے. اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی ان میں. یہی بشری تقاضے ان میں بھی تھے. کھانا کھاتے تھے وہ بھی، حاجت انہیں بھی پیش آتی تھی. سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، زخم بھی آتا تھا انہیں، روتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے. ساری چیزیں موجود تھیں ان میں. اللہ سے شرکت والی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، 1 ارب انسان ہے، 10 ارب انسان ہے، 18 ارب انسان ہے، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ الگ الگ معاملہ کیے ہوئے. اس کی روزی کا معاملہ ہر ایک کا الگ ہے، اس کی صحت کا معاملہ الگ ہے، اس کی زندگی کا معاملہ الگ ہے، اس کی موت کا معاملہ الگ ہے، اس کی رزق کا معاملہ الگ ہے، اس کی اولاد کا معاملہ الگ ہے، اس کی بیماری کا معاملہ الگ ہے. ہر ایک جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں، ہر ایک کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنا رکھے ہیں. تقدیریں الگ الگ اللہ نے بنا رکھی ہیں. جس کی زندگی لینی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، زندگی لے لیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے معذور کرنا ہے اس کے بازو ٹانگ توڑ دیتا ہے، زندگی اس کی باقی رہنے دیتا ہے. جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زلزلے میں بھی پتھروں کے نیچے گرے ہوئے لوگوں کو بچا لیتا ہے. ہر انسان کا اللہ تعالیٰ الگ الگ علم رکھتا ہے اور الگ الگ معاملہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان سے. کون ان میں سے ایسا ہے جو دو یا انسان اپنی ذات کے معاملات کا مختار نہیں ہے؟ جب اللہ نے چاہا ان کو موت دے دی. اللہ نے چاہا جب عبد القادر جیلانی کو موت دے دی، یا تو نہ مرتے، کہتے نہیں میں نہیں مرتا، میں شریک ہوں تمہیں تیرا، پھر بھی کوئی بات تھی. علی حجویری کو جب اللہ نے چاہا اللہ نے موت دے دی علی حجویری کو، یا تو زندہ رہ کے دکھاتے، لیکن ماں کی جو پیٹ سے پیدا ہوا ہے اسے تو مرنا ہی مرنا ہے. لدول الموت وابنول الخرابی، جو آدمی پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو عمارتیں تو بناتے ہو یہ ڈھانے کے لیے بنتی. کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. مالک ہے اللہ، زمین کا بھی آسمانوں کا بھی، اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. اور اللہ کی اس ملکیت میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا. فکبر و تکبیرا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا اس میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. جیسی قدرت اللہ کی ہے ویسی قدرت کسی اور کی نہیں ہے، ہو نہیں سکتی. سارے انسان ہیں باقی،
نہ فرشتوں کی ہو سکتی ہے، نہ جنات کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ نے جنات کو کتنی طاقت دی ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے فرشتوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ اور موت سب کو آنی ہے، فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، جنات کو بھی موت آنی ہے، انسانوں کو بھی موت آنی ہے، جتنے بھی روح ہیں سب کو موت آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آنی۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، اللہ جانتا ہے وہ کب سے ہے اور کب تک ہے، وہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے، اس کو موت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب مرنے والے ہیں، سب کو موت آنی ہے، لہٰذا اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں آتی نہیں، آ نہیں سکتی کہ ایک آدمی مرے بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ پھانسی لگ گیا وہ، یا ہم نے پھانسی چڑھا دیا، پھر خدا کیسے ہوا وہ؟ اور پھر اس کو آسمانوں پہ اگر اٹھا لیا گیا تو آسمانوں سے اٹھانے کے بعد اس کو دوبارہ واپس بھیجا جائے گا، موت ان کو بھی آنی ہے، پھر بھی وہ اللہ کے شریک نہیں ہے۔